بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مفتی محمد عمران حیدر رضوی۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں شرف مریخ کے متعلق، اور خاص طور پہ برج حمل اور برج عقرب سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے کیا متوقع تبدیلیاں لانے والا ہے۔ ان کا اپنا مالک، ان کا اپنا حاکم لارڈ پلینٹ مارس جب وہ اپنے ایگزالٹڈ ٹائم میں ہوگا تو کیا خوشگوار تبدیلی آنے والی ہے برج حمل اور برج عقرب کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ مریخ، جسے منگل کہتے ہیں، یہ کوئی نحس کوكب نہیں ہے۔ مریخ کیا صلاحیت، قابلیت رکھتا ہے، مریخ کو اللہ نے کیا قوت دی ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کے متعلق آپ میرے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پہ کلک کریں۔ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ مریخ کی روحانی قوت پہ بات کی تھی۔ اب اس پہ بات کرنے کا موقع نہیں ہے، آپ وہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ مریخ برج حمل اور برج عقرب دونوں برجوں کا مالک ہے۔ مریخ کا تعلق قوت کے ساتھ ہے، جذبے کے ساتھ ہے، جنون کے ساتھ ہے، ہمت کے ساتھ ہے، دلیری کے ساتھ ہے۔ مریخ طاقت کا نشان ہے، اسٹرینتھ ہے، قوت ہے۔ جن لوگوں کے ذائقہ پیدائش میں مریخ اچھا ہوتا ہے وہ لوگ بہادر ہوتے ہیں، ایڈونچر پسند ہوتے ہیں، انہیں کبھی کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ اور جن لوگوں کے ذائقہ پیدائش میں مریخ شرف کی حالت میں ہو، اوج کی حالت میں ہو، وہ لوگ آرمی جوائن کرتے ہیں یا پولیس جوائن کرتے ہیں، یا ایسی ملازمت، ایسا پیشہ، ایسا کام اپناتے ہیں جس میں ہمت اور مردانگی دکھائی جاتی ہے۔ مریخ سے وابستہ خواتین بھی بڑی دلیر ہوتی ہیں اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، انہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ تو جن لوگوں کا پلینٹ مریخ ہے، آپ انہیں دبا نہیں سکتے۔ آپ انہیں پیار سے بات کریں تو وہ آپ کے لیے جان بھی دے دیں گے، چونکہ مریخ کے مرد اور خواتین زبان کے پکے لوگ ہوتے ہیں، وہ زبان پہ قائم رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وعدہ وفا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور نئے کام کرنے میں اور انوکھے کام کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جو کوئی بھی نہیں کرتا۔ کسی بھی شعبے میں جائیں اپنا لوہا منواتے ہیں۔ تو برج حمل اور عقرب کا تو مالک ہے مارس، اور مارس ایگزالٹڈ ٹائم جو 2 مارچ 2022 کو ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق مریخ کا جو یہ شرف ہے یہ 2 مارچ صبح 11 بجے شروع ہوگا اور 3 مارچ شام 7 بجے تک تقریباً یہ رہے گا۔ برج جدی کے 27ویں درجہ میں مریخ کو شرف ہوتا ہے۔ ویسے تو اوورآل تقریباً مریخ 45 دن قیام کرتا ہے کسی بھی برج میں، اور برج جدی میں اب اسے قیام کیے ہوئے کافی دن گزر چکے ہیں، تقریباً 22-25 دنوں سے وہ یہاں پہ موجود ہے، اور اب 2 مارچ کو وہ برج جدی کے 27 درجہ میں پہنچے گا اور شرف میں آئے گا۔ دیکھیے، ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کل امر مرہون باوقاتہا، ہر کام کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے عندہ علم الساعہ، گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو قیامت کا علم بھی اللہ کے پاس ہے اور ستاروں کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، لیکن چونکہ اللہ کا نام اس میں گرامی خبیر بھی ہے، یعنی خبر دینے والا۔ علم نجوم میں 2 بنیادی شعبے ہیں، ایک شعبہ آثار ہے، ایک شعبہ اخبار ہے۔ اسلام شعبہ اخبار کو منع کرتا ہے اور شعبہ آثار کو جائز قرار دیتا ہے۔ شعبہ اخبار کیا ہے؟ جس میں آپ غیب کی خبریں دیتے ہیں،
کہ کیا ہونے والا ہے، کون سا حادثہ رونما ہونے والا ہے، جس میں آپ مستقبل بینی کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اٹکل پچو لگاتے ہیں، تو اس علم نجوم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممنوع قرار دیا۔ لیکن علم نجوم کا جو دوسرا شعبہ آثاری شعبہ ہے، اسے تمام مسلم فقہا نے، علماء نے جائز قرار دیا، علم آثار کو جائز قرار دیا۔ علم آثار میں آپ کی نفسیات پہ بات کی جاتی ہے، آپ کے مزاج پہ بات کی جاتی ہے، آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اچھا وقت ہے اور اس اچھے وقت میں آپ یہ کیجئے، یا یہ برا وقت ہے، اس میں توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ برے کام ہو سکتے ہیں، تو آپ ان سے بچنے کے لیے استغفار کیجئے، صدقہ دیجئے، اسماء الہیہ، ادعیہ معصورہ اور دعا ہائے قرآنی سے، آیات قرآنی سے آپ مدد لیجئے۔ اس حد تک تو تمام علماء اسلام نے اسے جائز قرار دیا۔ اس وقت آپ اسکرین پہ جو زائچہ دیکھ رہے ہیں، یہ 14 فروری آج کا زائچہ ہے، بروز پیر سن 2022 کا زائچہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میں اسے ذرا مینشن کر دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مری ہے اور یہ اس وقت برج جدی کے 15ویں درجے میں براجمہ ہے۔ 15 فروری کو یہ 16ویں درجے میں آ جائے گا، اور پھر اسی طرح ترتیب کے ساتھ 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، یکم، اور یہ 2 مارچ کو مری اپنے شرفی درجہ میں آ جائے گا، جو اس کا شرفی درجہ نمبر 27 ہے برج جدی میں۔ مری جب شرف میں آتا ہے، اور تقریباً 1.5-2 سال میں اسے شرف حاصل ہوتا ہے، جب مری شرف میں آتا ہے تو سب کو فائدہ دیتا ہے، تمام برج، حمل، ثور، جوزا الی آخری ہی برج حوت تک 12 کے 12 برجوں کو یہ فائدہ دیتا ہے، چونکہ زائچے کے 12 گھر ہیں، اور جس زائچے میں بیٹھے گا اس کو فائدہ دے گا، زائچے کے جس خانے میں بیٹھے گا اس کو نفع دے گا۔ سب سے پہلے میں بتاتا ہوں برج حمل سے وابستہ خواتین و حضرات کو شرف مری سے کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ زائچے کو دیکھیے، میں اسے واضح کر دیتا ہوں۔ برج حمل یہ ہے، برج حمل کے زائچے کا پہلا گھر، پہلے گھر کا تعلق ہے جی آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ، آپ کیا ہیں، آپ کی فرسٹ لک کیا ہے، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کی قسمت، ان تمام امور کا تعلق زائچے کے پہلے گھر سے ہے۔ مری کو شرف ہو رہا ہے زائچے کے 10ویں گھر میں، یہ زائچے کا 10واں گھر ہے برج حمل کا۔ 10ویں گھر کا تعلق ہے آپ کی قسمت کے ساتھ، اسے بیت العزت کہا جاتا ہے۔ تو جب مری برج جدی میں آتا ہے اور خاص طور پہ شرف میں آتا ہے، تو برج حمل سے وابستہ مرد و زن اپنی عزت میں اضافہ کر سکتے ہیں، ان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ 10ویں گھر کا تعلق قسمت کے ساتھ ہے، قسمت کھل جاتی ہے، اور سال 1.5 سال کے بعد، 1.25-2 سال کے بعد یہ ٹائم آتا ہے، تو جب بھی یہ ٹائم آئے برج حمل والوں کو اپنی قسمت کو آزمانا چاہیے، بند قسمت کھل جاتی ہے۔ اگر آپ نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو شرف مری کے ایام میں کیجئے، جس کام میں آپ نے رکاوٹ دیکھی، تگ و دو کی، محنت کی، لیکن وہ کام نہیں ہو سکا، آپ کو چاہیے کہ شرف مری میں آپ وہ کام کیجئے۔ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں شرف کے وقت میں، شرف کے ایام میں۔ 10ویں گھر کا تعلق آپ کی دیرینہ خواہشات سے بھی ہے، 10ویں گھر کا تعلق آپ کی محنت سے ہے، آپ کی پرموشن کے ساتھ ہے، بڑا مرتبہ اور مقام حاصل کرنا، عہدہ حاصل کرنا، اور کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنا، اپنی منزل مقصود تک پہنچنا، یہ سارے معاملات 10ویں گھر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو برج حمل
افراد انہیں چاہیے کہ اس اچھے وقت میں محنت کریں تو ضرور کامیابی حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ برج حمل کے ذائچے کے 8ویں گھر کا مالک بھی مری ہے۔ برج حمل کے ذائچے کا 8واں گھر عقرب ہے، جس کا مالک ہے مری۔ 8ویں گھر کا تعلق موت، خوف، پریشانی، پریشان کن معاملات، قرضہ، لین دین، فنانشل امور، جائیداد، کلیم، وراثت کے ساتھ ہے۔ قرضے کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، ڈوبی ہوئی رقم واپس ملنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، حادثات سے بچنے کی تدبیر کارگر ثابت ہوتی ہے، اور جو بلا وجہ کا خوف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے اندر ہمت پیدا کیجئے، خوف اپنے دل سے نکال دیجئے، اور اگر آپ کسی کو شٹ اپ کال دینا چاہتے ہیں تو یہ سب سے بہترین وقت ہے۔ آپ سب پہ غالب آ جائیں گے، دشمنوں پہ غالب آئیں گے، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ ہے برج حمل کے لیے اچھا وقت۔ اب میں یہ بھی بتا دوں کہ برج حمل کے جو لکی جیم سٹون ہیں وہ اگر اپنے شرف مری کے ٹائم میں پہنے تو انہیں فائدہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں برج عقرب سے وابستہ خواتین و حضرات کی کہ ان کے لیے شرف مری کیا فوائد اور ثمرات اور خوشگوار تبدیلیاں اور خوشگوار حالات و واقعات لے کے آ رہا ہے۔ برج عقرب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے ذائچے کا پہلا گھر ہے، اور یہ جدی ان کے ذائچے کا تیسرا گھر ہے، اور تیسرے گھر میں مری 2 مارچ کو شرف میں ہوگا۔ ویسے تو 45 دن اس نے یہاں قیام کرنا، اور یہ 45 کے 45 دن برج عقرب کے لیے خوشبختی کے ایام ہیں۔ تیسرے گھر کا تعلق بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، آپ کے کزن کے ساتھ ہے۔ شرف مری میں اگر کوئی آپ کا بہن بھائی روٹھا ہوا ہے اسے منانا آسان ہوگا، اگر کسی کزن کے ساتھ کوئی تنازع ہے وہ ختم ہو جائے گا، اگر کسی سے وابستہ کسی بہن بھائی یا کزن سے آپ کی کوئی امید یا توقع ہے وہ پوری ہوگی۔ آپ بات کیجئے، آپ کو کامیابی ملے گی۔ تیسرے گھر کا تعلق ہے آپ کے ورڈز کے ساتھ، آپ کی گفتگو کے ساتھ، آپ کے لکھنے کے ساتھ، آپ کے پڑھنے کے ساتھ، آپ کی سوشل لائف اور آپ کی انٹرنیٹ لائف اور آپ کے روابط اور آپ کے کمیونیکیشن کے ساتھ۔ یہاں میں برج عقرب سے جو تعلق رکھنے والے مرد و زن ہیں ان کو ایک بڑی پتے کی بات بتانے والا ہوں۔ یہ شرف مری کا ٹائم ہے، اور شرف ہو رہا ہے آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں۔ جب بھی شرف مری ہوگا آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں ہی ہوگا، اور تیسرے گھر کا تعلق آپ کی انٹرنیٹ لائف کے ساتھ ہے۔ اگر آپ یوٹیوبر ہیں، آپ یوٹیوب پہ اپنا چینل بنا چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، تو آپ اس ٹائم میں کوشش کیجئے، محنت کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک اپنا چینل نہیں بنایا اور بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ سب سے بہترین وقت ہے۔ برج عقرب سے جو وابستہ میرے بہن بھائی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنا چینل بنائیں اور اس میں کامیابی حاصل کریں، یا کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے وہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے سب سے بہترین وقت ہے کہ مری ان کا اپنا رولر پلانٹ ہے، ان کا حاکم ہے، ان کا لارڈ ہے، جو ان کے ذائچے کے تیسرے گھر میں سوشل نیٹ ورکنگ کے گھر میں ایگزالٹڈ ہے، پاورفل ہے۔ تو یہ بڑا بہترین ٹائم ہے۔ 2 مارچ صبح 11 بجے یہ ٹائم شروع ہوگا، اور 3 مارچ شام 7 بجے تک یہ ٹائم رہے گا۔ اس عرصہ میں اسکارپین اپنا سوشل نیٹ ورک شروع کریں، انٹرنیٹ پہ اپنی جو ایکٹیویٹی، اپنا جو اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، وہ اپنا کام کریں، زبردست کامیابی ملے گی، بے حد فائدہ ہوگا۔ تیسرے گھر کا تعلق چھوٹے سفر کے ساتھ بھی ہے، تو اس میں بھی برج عقرب والوں کو فائدہ ہوگا، سفر وسیلہ ظفر ہوگا۔ اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں برج عقرب کے ذائچے کے چھٹے گھر کی۔ برج عقرب کے ذائچے کا جو چھٹا گھر ہے یہ برج حمل ہے، اور اس کا مالک بھی مری ہے۔
छठे घर का मालिक हालत शर्फ में होगा। छठे घर का ताल्लुक है सेहत के साथ, ख़ास तौर पे आँखों और किडनी के जो मामलात हैं इसके साथ ताल्लुक है। तो जो अक़रब ख़वातीन हज़रात बीमार थे वो सेहत और तवानाई महसूस करेंगे। सेक्चुअल प्रॉब्लम थी, हेल्थ प्रॉब्लम थी, मर्दाना जरासीम में कमज़ोरी थी, तो कोई भी दवा या दुआ अगर इस वक्त में आप इस्तेमाल करते हैं या पढ़ते हैं तो आपको बेहद फ़ायदा होगा। छठे घर का ताल्लुक मुलाजमत के साथ है, आपके मेहनत और फुल टाइम जॉब के साथ है। अगर आप बेरोज़गार हैं, आपको रोज़गार मिलेगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि 12 के 12 बुर्जों के लिए ओवरऑल शर्फ़ मरी क्या अच्छे पैगामात लेके आ रहा है, कौन से अच्छे मौक़े लेके आ रहा है, उनके किस किस ज़ायचे के घर का मालिक है और ज़ायचे के किस किस घर में उनको क्या क्या नफ़ा मिलने वाला है, क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। आखिर में ये बता दूं कि मरी के शर्फ़ में बहुत से तावीज़ात, बहुत सी अलवा, बहुत से तलासिम लिखे जाते हैं, वो सब अपनी जगह ठीक हैं, उन पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि शर्फ़ मरी के टाइम में आपने लॉ बनानी है या बनवानी है। नहीं, आप उस वक्त की जो रूहानी ताकत है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं अमली तौर पे कुछ करके। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। लौहे मरी का फ़ायदा क्या है? लौहे मरी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये प्रोटेक्शन देती है, ये आपको दुश्मनों के हमले से बचाती है। अब अगर कोई आदमी शर्फ़ मरी की लौ बनवा के अपने पास रखता है तो दुश्मनों से महफूज रहता है, हादसात से महफूज रहता है, ये लौ का फ़ायदा है। लेकिन अगर कोई आदमी लौ नहीं बनवाता लेकिन शर्फ़ के टाइम में अपने दुश्मनों को, अपने मुकाबिलों को चैलेंज देता है तो वो जीत जाएगा, क्योंकि वक्त की तासीर उसे फ़ायदा देगी। ख़ास तौर पे बुर्ज हमल और बुर्ज अक़रब से जो मर्द व ज़न वाबस्ता हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप किसी से अपना हक लेना चाहते हैं, किसी से अपना हक वसूलना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं, किसी ने आपकी जगह पे नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है, आप मुकदमा करना चाहते हैं, आप उससे महाज आराई करना चाहते हैं, कानूनी चाराजोई करना चाहते हैं, तो ये सबसे बेहतरीन वक्त है। आप इस वक्त में ये काम शुरू कीजिए, फिर जब भी ये पाया तकमील तक पहुंचेगा आपको कामयाबी होगी। आप कोई भी नाजायज़ काम मत कीजिए, गैर कानूनी काम मत कीजिए, लेकिन अगर आप अपने दुश्मन से परेशान हैं, आप उसे शट अप कॉल देना चाहते हैं या उसके खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहते हैं, ये सबसे बेहतरीन वक्त है। तो आप वक्त की तासीर से इस तरह भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इस मुबारक वक्त से, जो शर्फ़ मरी का पावरफुल वक्त है, ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और मरी के मुतालिक मैंने और भी बहुत कुछ बताया, आप मेहरबानी करके डिस्क्रिप्शन में चले जाएं और वहाँ लिंक पे क्लिक करें, आपकी मालूमात में बेहद इजाफा होगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ समझने का, जानने का मौका मिला। और मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें अच्छी अच्छी मालूमात फ़राहम करूँ और उनकी दुरुस्त रहनुमाई करूँ। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।